بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بہت خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج قوم متحدہ نے بھی خبردار کر دیا پاکستان کو، اور پاکستانیوں کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں۔ معاشی سیاسی بحران بگڑنے کی صورت میں پاکستان میں خوراک کے شدید عدم تحفظ کا خدشہ ہے۔ یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ سیاسی بحران مزید بگڑتا ہے تو پاکستان میں خوراک کا شدید عدم تحفظ اور آئندہ مہینوں میں مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ ہمیں یہی کہا جا رہا ہے کہ سب اچھا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ عام غریب آدمی کا کیا بنے گا، لیکن اس پر کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہر کوئی اپنے سیاسی مفادات، ذاتی مفادات، اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں رہ گیا ہمیں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے انتباہ کے روز شائع ہونے والی ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھوک کے دبے کے عنوان سے شائع رپورٹ جون سے نومبر 2023 کی مدت پر محیط ہے، جس میں شدید غذائی عدم تحفظ پر ابتدائی وارننگ اقوام متحدہ کی 2 ایجنسیوں، فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن اور ورلڈ فوڈ پروگرام کی جانب سے مشترکہ طور پر شائع کی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ موجودہ عالمی معاشی سست روی کے درمیان بڑھتے ہوئے عوامی قرضے نے پاکستان میں جاری مالیاتی بحران کو مزید بڑھا دیا ہے، اور جہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمیں نہ تو کوئی مین اسٹریم میڈیا میں بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے جو دن آ رہے ہیں اس میں بحران بڑھ سکتا ہے، اس میں یہ خدشات ہیں تاکہ عوام کو خبردار کیا جا سکے، اس پر کوئی بندہ توجہ دینے کے لیے تیار نہیں، حکومت کی توجہ ہی نہیں ہے اس طرف۔ اور اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اپریل 2023 سے جون 2026 کے درمیان $5.77 ارب کے بیرونی قرضے واپس کرنے ہوں گے، جو کہ 2021 میں $350 ارب کی GDP کے لحاظ سے بہت زیادہ رقم ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بڑھتا سیاسی عدم استحکام اور پسماندہ اصلاحات عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے رقم کے اجراء اور 2 طرفہ شراکت داروں کی اضافی مدد کو روکتی ہے۔ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن اور ورلڈ فوڈ پروگرام نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ملک میں بڑھتے ہوئے عدم تحفظ کے درمیان اکتوبر 2023 کو ہونے والے عام انتخابات سے قبل سیاسی بحران اور شہری بے امنی مزید بگڑنے کا امکان ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، چھینا جھپٹی پھر دوبارہ وہ کرائم اپنا بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ کراچی جیسے شہر میں اس سے پہلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں، اسلام آباد جیسے شہر میں یہ صورتحال رہی ہے پچھلے ماہ، تو اس کے بارے میں میں نے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ اس میں اسلام آباد میں کتنے کروڑوں کی جو چوری ہوئی ہے۔ تو اسی طرح یہ معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کوئی بھی مین اسٹریم میڈیا پہ ایسی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سب اچھا ہے، عمران خان بیڑا گرک کر کے گیا تھا۔ یہ اب آئندہ پتہ چلنا شروع ہو گیا۔ یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے غیر ملکی ذخائر اور کرنسی کی قدر میں کمی کے باعث ملک میں ضروری خوراک اور توانائی کی سپلائی درآمد کرنے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے، جس سے غذائی اشیاء کی مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ملک بھر میں توانائی میں کٹوتی ہو رہی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جولائی اور ستمبر 2022 کے درمیان آنے والے تباہ کن سیلاب کے اثرات کی وجہ سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے، جبکہ سیلاب سے زرعی شعبے کو نقصان ہوا ہے اور $30 ارب کا معاشی خسارہ ہوا ہے۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ ستمبر اور دسمبر کے درمیان 85 لاکھ سے زیادہ افراد کو شدید غذائی عدم تحفظ کا سامنا کرنا پڑے گا، اور زیر جائزہ خطوں میں غذائی عدم تحفظ اور غذائی قلت کی صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ اب وہ ہمیں بار بار وارننگ دے رہے ہیں کہ ہم اپنی چیزوں کو بہتر کریں، لیکن ہم اپنی چیزوں کو بہتر تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس سے پہلے میں نے ماحولیاتی آلودگی پر بھی، جو موسمیاتی تبدیلیوں پر ہے، وہ بھی ویلاگ کیا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بھی اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ میں اپنی جاری کیا سارا کچھ اس میں، اور آپ کو آگے ٹمپریچر کا بھی میں نے بتایا کہ دنیا میں کیسے بڑھ رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ غذائی تحفظ کی صورتحال میں ممکنہ طور پر بگاڑ مونسون کے بدترین سیلاب کے تباہ کن اثرات کی وجہ سے ہے، جس کے دوران مویشیوں کو نقصان پہنچا اور خوراک کی پیداوار، خوراک اور ذرائع معاش کی دستیابی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ اشیائے خور و نوش کی قیمتوں اور ذرائع معاش کے مواقع پر سیلاب کے اثرات کی وجہ سے خوراک تک رسائی بھی ایک چیلنج ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں تو بہت حد تک اس کو کور کیا گیا ہے، لیکن سندھ میں ان علاقوں میں امداد ہی نہیں پہنچی۔ یہ مین اسٹریم میڈیا نے بھی اس وقت بتایا، اب تو میڈیا میں ایسی بات ہی کوئی نہیں ہو رہی، اور ہم ہیں کہ ہم چین کی نیند سو رہے ہیں۔
جو ہمارے ارباب اختیار ہیں ان کو اس طرف توجہ دینی ہوگی کہ یہ عالمی ادارے ایک وارننگ دے رہے ہیں، اور مستقبل میں سیلاب کے تباہ کن اثرات سے بچنے کے لیے رپورٹ میں قومی اور صوبائی جو اتھارٹیز کی صلاحیت کو بڑھانے پر زور دیا ہے اقوام متحدہ نے کہ اپنی صلاحیت کو بڑھائیں، لیکن ہمارے ہاں تو ایسی صلاحیتیں بڑھائی نہیں جاتی۔ جب بھی ہوتا ہے کہتے ہیں پاک فوج کو طلب کر لیں، کیونکہ یہ سول اداروں میں بھی تو اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے نا کہ سارے کام پاک فوج نے تو نہیں کرنے ہیں۔ اور رپورٹ میں تجویز کردہ اقدامات میں سماجی تحفظ کا موجودہ میکنزم جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے تو آتے ہی جو عمران خان 12,000 دے رہا تھا وہ 2,000 کر دیے۔ انہوں نے تو ایسے پروگرام، حالانکہ وہ سارا کچھ ایک سسٹم بنا ہوا تھا، لیکن یہ اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کو چاہیے تھا اس کو مزید بہتر کر دیں، بے شک اس کو احساس پروگرام کی جگہ جب اس کو میاں صاحب کا نام رکھ لیتے، یا محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام رکھ لیتے، یا آصف علی زرداری صاحب کا نام رکھ لیتے۔ نام رکھ لینے سے فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی کسی کا بھی نام رکھ لیا جائے، لیکن مقصد یہ ہے کہ عوامی خدمت ہونی چاہیے، جو کہ ہم عوامی تحفظ کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ آپ دیکھیں کہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ کیا ہے اور ویسے ریٹ کیا ہے، یہی ہماری سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم ڈالر کے جب ریٹ کو روک کر رکھتے ہیں تو پھر جو اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ ہوتا ہے دنیا آپ سے اسی حساب سے پیسے وصول کرتی ہے اور اسی حساب سے وہ پیسے دیتے ہیں آپ کو۔ وہ انہوں نے ڈالر دینے ہیں تو انہوں نے ڈالر کی قیمت جو اوریجنل ہے اس پہ پیسے لینے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو حکومت صرف اپنی کارکردگی چھپانے کے لیے یہ چیزیں روکتی ہے۔ اور پاکستان کی کرنسی کی اس ٹائم صورتحال جو ہے وہ دنیا کی بدترین کرنسیوں میں شمار ہو رہی ہے۔ خدا کا نام لیں اور پاکستانی غریب عوام کا سوچیں، یہ صرف اشرافیہ کا نہ سوچیں اور اس سے باہر نکلیں، کوئی سیاسی استحکام پیدا کریں۔ اب تو اقوام متحدہ نے بھی خبردار کر دیا ہے کہ اس کو بہتر کریں، تو ہمیں اس کو بہتر کرنا ہوگا اگر عوام کو ہم نے مزید سہولتیں دینی ہیں، ورنہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور نہ ہی آگے چل کر کوئی ایسی امید نظر آ رہی ہے کہ اگر آپ کو پیسے نہ ملیں، IMF کا پروگرام نہ ملے اور دوست ممالک سے پیسے نہ ملے تو ہم کوئی آگے سروائیو کر سکیں گے۔ یہ بہت مشکل ہے، لیکن ہمیں اس پر سوچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم فرمائے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اللہ حافظ۔